السلام علیکم، میڈیا اسلامک 91 میں خوش آمدید۔ نعت شریف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ زندگی کا ایک اہم مرحلہ اور ہر گھر میں پیدا ہونے والی ایک صورت، اس کے حوالے سے کچھ عرض و معلومات کروں۔ شدید رہنمائی بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی بہتری بھی یقیناً شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے۔ اللہ کریم ہمیں ہر معاملے میں شرعی رہنمائی، احکامات خداوندی کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کا ہر لمحہ سانس گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر گھر میں ایک معاملہ پیش آتا ہے، وہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش، بچے کی ولادت۔ جیسے بچے کی ولادت ہوتی ہے، ذہنوں میں فوری طور پر ایک بات پیدا ہوتی ہے، خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، ایک شوق بھی کہہ رہے ہیں۔ اس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی ہے اور تقاضۂ شرعیہ بھی ہے، یعنی شریعت مطہرہ نے اس کو پسند کیا۔ یہ تقاضا واجب و فرض کی حد کا نہیں، مستحب کے درجے تک ہے۔ وہ یہ کہ ہم نو اور مطلب جس کی پیدائش ہوتی ہے اس کا عقیقہ کرتے ہیں۔ تو اس عقیقے کے متعلق کچھ اہم باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اسے سماعت فرمائیں۔ اور یہ بات پیش نظر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے ارشاد ہے، اقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکا جو ہوتا ہے بچہ، وہ اپنے عقیقے میں گروی ہے۔ پھر فرمایا گیا حدیث کے الفاظ ہیں، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔ تو بتائیے چلا کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا مستحب ہے اور نام رکھنا 7ویں دن مستحب ہے۔ کسی بھی بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے اور اس کے علاوہ اس کا سر مونڈا جائے، تو یہ بھی 7ویں دن ہے۔ اب گروی ہونے کا کیا مطلب؟ فرمایا گیا کہ اس بچے سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک کہ اس کا عقیقہ نہ کر لیا جائے۔ اب اس کی کچھ اور وضاحتیں محدثین نے فرمائی اور یہ لکھا کہ بچے کی سلامتی جو ہوتی ہے نا، بچے کا سلامت ہونا اور اس کی نشو و نما جو ہوتی ہے، بہتر نشو و نما، اس کے عقیقے سے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عقیقہ جلد کر لیا جائے، اگرچہ عمل مستحب ہے مگر اللہ کریم نے وسعت دی ہے اور کوئی وجہ رکنے کی، فوری نہ کرنے کی نہ ہو تو عقیقہ کر دیا جائے۔ اور فرمایا گیا کہ عقیقہ کر لینے سے بچے کے اندر عمدہ خوبیاں پیدا ہوں، عمدہ اوصاف پیدا ہوں۔ اس لیے بھی کوشش چاہیے کہ 7ویں دن عقیقہ کریں، یا اب 7ویں دن نہیں کر سکا تو پھر 14ویں دن، 21ویں دن، مگر کوشش کی جائے کہ جلد ہو جائے، اس کی برکتیں یہ نصیب ہوں گی جو میں نے اس کی۔ اور پھر فرمایا گیا عقیقہ کیا ہے، تو بچے کی پیدائش، اس کی پیدائش کے شکرانے میں جو جانور اللہ عز و جل کے حضور پیش کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ شکرانے کی قربانی، اگرچہ ہے یہ شکرانے کی قربانی مگر اس کے شرائط وہی ہیں جو واجب قربانی، یعنی بقرعید میں جو ہم بکرا خریدتے ہیں تو اس میں جو شرائط ہم تلاش کرتے ہیں، عقیقے کے جانور کے لیے بھی وہی شرائط، یہ بھی شرائط، الگ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کی حاجت نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکا ہو تو اس کے لیے بکرا عقیقے میں قربان کیا اور 2 بکرے، اور لڑکی ہے تو بہتر ہے کہ اس کے لیے بکری قربان کی۔ لیکن اگر اس کے برخلاف بھی ہو جائے، یعنی لڑکے کے لیے بکری اور لڑکی کے لیے بکرا قربان کر دیا، کوئی حرج نہیں، پسند کیا شریعت مطہرہ نے، تو اس پسند کے مطابق کوشش کی جا سکتی ہے۔ مارکیٹ میں دونوں اویلیبل ہوتے ہیں، شرائط کے ساتھ لڑکی کے لیے بکری تلاش کر لیجیے، لڑکی کے لیے بکرا، لڑکے کے لیے 2، لڑکی کے لیے 1۔ لیکن اگر لڑکے کے لیے والد ہیں سرپرست اپنی استطاعت نہیں پاتے اور استطاعت 1 بکرے کی پاتے ہیں تو 1 بکرا بھی اگر قربان کر دیا گیا ایسوں کی طرف سے تو ان کا عقیقہ ادا ہو جائے۔ یہ مسئلہ ہے، کچھ نظر رکھیں۔ بعض لوگوں میں ایک شبہ رہتا ہے عام طور پر قربانی کے حوالے سے، وہ پوچھتے بھی ہیں، جیسے اپنے نام کی یا کسی کے نام کی قربانی وہ کرنا چاہتے تو پوچھتے ہیں حضرت اس کے نام کا عقیقہ تو نہیں ہوا، ابھی تک اس کا عقیقہ تو نہیں ہوا۔ تو یہ مسئلہ قربانی کی دونوں میں بھی ایسا کیا گیا تھا، ابھی بھی سماعت فرما لیں، عقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق، کسی بھی قسم کا کوئی تعلق۔
عقیقہ مستحب ہوتا ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے. قربانی تو مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے، اور عقیقہ تو کسی پر بھی واجب نہیں، سب کے نزدیک مستحب. سب کیسے؟ جیسے ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنا مستحب ہے. ایسے ہی عقیقہ کرنا مستحب ہے. اور بات اس کی برکتیں اتنی کہ فرمائیں کہ اس کے کرنے سے بچے کے اندر خوبیاں پیدا ہوں اور صاف پیدا ہوں، اس کی نشو و نما اچھی ہوگی. اللہ نے چاہا تو بچے کے اندر مستقبل میں، اللہ نے چاہا تو اس نیک اور خلوص کے ساتھ کیے گئے عقیقے کی برکت سے اس کے اندر عیب پیدا نہیں ہو، اس کی نشو و نما اچھی ہو. عمل مستحب، یقیناً عمل جو مستحب ہوتا ہے اپنے اندر بہت برکتیں رکھتا ہے. حضور سے بات کی، اگر کوئی ہو سچا دیوانہ اور اخلاص کے ساتھ حضرت کے نام کی نیازیں کرے تو دنیا میں اس کی بے شمار برکتیں بلائیں کرتی ہے، مصیبتیں دفع ہوتی ہے. اس کی اپنی برکت عنوان یہ نہیں ہے میرا. تو عمل اگرچہ مستحب ہوتا ہے مگر برکتیں اپنے اندر بہت ہوتی ہیں. تو اس طور پر یہ مستحب عمل ہے، البتہ کرنا چاہیے اور کرنے کی فضیلت یہ ہے جو بیان ہو رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عقیقے کا تعلق حج سے بھی کوئی نہیں کہ کوئی اس کا تعلق حج سے ہو یا قربانی سے ہو، کچھ بھی نہیں. بس یہ کہ یہ ایک مستحب فعل ہے اور اسے کیا جائے تو ثواب حاصل ہو. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جائے اور اس میں تاخیر نہ کرے. یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو کوئی اور وجہ سبب تاخیر نہیں ہے، ریزن آف لیٹ کرنے، تو فوری طور پر اس کے داہنے کان میں اذان دے دی جائے اور بائیں میں اقامت. اور یہ ہر بندے مومن کو آنا چاہیے. اس کے لیے مؤذن صاحب کو تلاش کریں، خادم صاحب کو تلاش کریں. بولے نہیں ہم تو اپنے مسجد کے امام صاحب سے اذان دلائیں گے، اور امام صاحب اس وقت رامپور میں ہیں، بریلی شریف گاؤں کے، تو تاخیر کی جائے گی. کبھی تاخیر کی جائے گی تو اس کا نقصان ہوگا. اس کے نقصان میں یہ فرمایا گیا بچوں کو ایک مرض ہوتا ہے جسے ہموسٹریان کہتے ہیں، مرگی کا مرض. اور فرمایا گیا کہ اگر اذان نہ دی جائے تو خطرہ یہ ہے کہ بچے کو یہ مرض لاحق ہو جائے، یعنی اس کو مرگی کا مرض لاحق ہو جائے گا. اور یہ جس کو لاحق ہوتا ہے بہت کم چھوڑتا ہے. اس لیے احتیاط چاہیے کہ اب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے والد کو ہی توفیق ہونی چاہیے کہ اس کو اذان دینی آتی ہے، وہ اذان دے گا، مگر یہ کہ وہ درست اذان دینا جانتا ہو. تو داہنے کان میں وہ اذان دے. اس کے لیے تھوڑی ہے کہ وہ ہمارے حافظ اسلام وقاری اسلام صاحب کی طرح زور جیسے اذان یہ دیتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑا مائک دور کر کے اذان دیں، آپ کی آواز بہت تیز ہے. اب تھوڑی کہ ہاسپٹل میں زور سے اذان دے کر کے مسائل پیدا ہوں گے. ڈاکٹر کہے گا بھیا سارے کام باہر کر لینا، یہ ضروری نہیں، بس اتنی آہستہ آپ اذان دے لیں کہ تھوڑی سی آواز ہو اور بچے کے کان میں پہنچے. اور اسے ضروری نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کی گود میں اپنے خود کے ہاتھ میں دے کر اور داہنا کان میں اذان کے الفاظ کہہ دیں. اور اس کے لیے بعد آپ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سان انداز اختیار کرنا بھی ضروری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح کلمات ہیں. تو یہ اذان کے ہوں گے اور مائیں میں اقامت یہ ضرور کہہ لیا جا رہا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ بچے کی تحنیک کرائی جائے. تحنیک کیا ہوتی؟ کسی ابھی ایسے بھی میری زندگی میں اتفاق نہیں ہوا حادثہ، ایک بچی کی پیدائش ہوئی تو اس کے والدین کی خواہش تھی کہ کوئی عالم صاحب یا کوئی بھی نیک متقی پرہیزگار سے اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ آگے تحنیک کرنی. تو پتہ چلا نہیں ہمارے خاندان میں دادا تحنیک کرتے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو کر لیا جائے ورنہ دادا بیچارے بگڑ جائیں گے. تو دادا نے تحنیک کی. اب دادا جو ہے وہ جانتا ہوں میں فاسق کو فاجر، فاسق کو فاجر سمجھ اعلانیہ فسق کرنے پر ہے. اور فرمایا گیا تحنیک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نیک متقی پرہیزگار شخص سے اگر تحنیک کرنی جائے یعنی کوئی میٹھی چیز کو چبا کر اور بچے کو کھلا دے تو اس بچے کے اندر نیک شخص نے اگر کیا تو نیکی تقویٰ پرہیزگاری اس کے اندر پیدا ہونے کے امکان ہوتے ہیں کہ بچہ کی متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا. اب یہ فاسق صاحب جو حسب روایت حسب رسم یہ کہتے ہیں نہیں دادا ہی تحریک کرتے ہیں، ابھی دادا نے جو کیا ہے ہوگا کیسے. لیکن اب مولانا صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ورنہ دادا سے بگڑے گا، ضرورت بعض بھی خراب ہوتی ہے تو پھر علماء کی خیر نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوں. تو اس لیے چاہیے کہ تحریک کن سے کروائی جائے گی؟ نیک متقی پرہیزگار شخص سے تحریک ضرور کروائیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ نصیب ہوگا. ہمارے بزرگوں نے کی خود سرکار دو عالم نے تحریک فرمائی. حضرت حسن علی کریمین مولانا مشکل کشا کی تحریک سرکار نے فرمائی. تو پھر بھی اس کی برکتیں پھر لوگوں نے دیکھی.
کہ مدینۃ العلم نے تحریک فرمائی تو باب علم باب مدینۃ العلم بنا دیا. مدینۃ العلم اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا عالم بنایا ہے کہ ویسا عالم نہ کسی ماں نے جنائے نہ جنے نہ دنیا میں پیدا ہوا نہ ہوگا. ایسے عالم سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی آپ نے تحریک. اور حاصل یہ کہ تحریک کسی نیک متقی پرہیزگار شخص سے کرائی جائے اور یہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اگر کوئی اور سبب کی تاخیر نہ ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے مائل کے کام یہ عمل فرمانا چاہیے. اور پھر ساتویں دن عقیقے کا فرمایا گیا اور ساتویں دن نام بھی رکھا جائے. یہ فرمایا گیا جس بچے کا 7واں دن اسے ملا اور اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا تو اس کے متعلق روایتیں موجود ہیں کہ ایسا بچہ کہ جس کے والدین کے اندر استطاعت تھی کہ وہ عقیقہ کر سکتے تھے نہ کیا اور بچہ انتقال کر گیا تو یہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے. یہ بھی عقیقہ. اور اگر عقیقہ کر دیا گیا 7ویں دن عقیقہ کر دیا گیا یا 7ویں دن عقیقے کی نیت تھی اور اللہ نہ کرے اللہ کی مرضی سے خدا نہ خواستہ بچہ انتقال کر گیا تو ایسا بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. اور فرمایا کہ یہ جو بچہ ہوگا نا یہ جھگڑے گا رب کریم کی بارگاہ میں اور اس وقت تک وہ اللہ عز و جل سے عرض و گزارش کرتا رہے گا جب تک کہ بخشوا نہ لے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات. کبھی کبھی چھوٹے بچے کا عمر میں انتقال کر جاتا ہے یا کچا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو لوگ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتے ہیں اور بے صبری میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے. رب کریم کی رضا پہ راضی. کسی کے انتقال پہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی اللہ کی طرف لوٹ گئی. چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو ہم سب رب کریم کے بندے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی رضا پہ راضی رہیں. اب اگر چھوٹا بچہ انتقال کر گیا تو بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. رب کریم کی مرضی تھی. فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ چھوٹا بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے. ہاں یہی فرمایا گیا کہ اگر 7واں دن ملا اور اس کا عقیقہ نہ کیا گیا تو پھر فرمایا گیا کہ خطرہ یہ ہے کہ ایسا بچہ شفاعت نہیں کرے. ہاں اگر کسی کے والدین سے غریب ہے عقیقے کی ان کے اندر صلاحیت طاقت نہیں ہے اور نیت یہ ہے کہ جب ہمارے پاس توفیق ہوگی وسعت ہوگی طاقت ہوگی ہم عقیقہ کریں گے تو یہ انشاءاللہ شفاعت سے محروم نہیں رہیں گے. ان کے لیے ایسا نہیں فقط اس کے لیے ہے 7واں دن بچے کو ملا والدین کے اندر طاقت و استطاعت تھی کہ عقیقہ کر سکتے تھے نہیں کیا ان کے مطابق کہ خطرہ یہ ہے کہ ایسا بچہ اپنے والدین کی شفاعت نہ کرے گا. اب اگر کسی نے اپنے بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہ کیا تو فرمایا گیا پھر وہ کیا کہتے 14ویں دن 21ویں دن یا اس کے بعد اب اس کو پہچانے کا نہیں 7 دن گزار کر وہ عقیقہ طریقہ یہ ہوگا. مثلا اگر کسی نے 7 دن نہیں کیا تو چلو 7واں دن تو یاد تھا مگر اس کے بعد دن یاد کر پانا مشکل ہوتا ہے تو بس بچے کا یوم ولادت یاد رکھے کہ اگر وہ پیر کے دن پیدا ہوا تو اگلا جو پیر کا کے دن سے پہلے جو اتوار آئے گا وہ اس کا 7واں دن ہوگا. صحیح سے یاد رکھا جائے بچے کا یوم ولادت کیا تھا. جمعرات کے دن پیدا ہوا تو بدھ کا دن اس کا 7واں دن ہوگا. بچے 7واں پلس 14واں 21واں یا اس کا جو بھی ہوگا مگر وہ طاف ہوگا اور 7واں دن ہوگا. تو اس طور پر بھی اپنے بچے کی عقیقے کے حوالے سے بہت کیا جا سکتا ہے. تو چاہے تو مستحب پر عمل ہو جائے مگر اس مستحب کو بھی پسندیدہ وقت میں کیا جائے تو پسندیدہ وقت یہی ہے کہ 7 دن کا لحاظ کیا جائے اور اس کا 7ویں دن عقیقہ ہو. پھر ایک اور بزرگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ بچے کا جب عقیقہ کا جانور ذبح ہو جائے تو اس جانور کا گوشت اتارا جائے اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں. صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جائے ہڈیاں نہ توڑی جائیں تو یہ نیک فعل ہے. یعنی یہ پسند کیا گیا ہے اور علماء کرام نے باقاعدہ اس طرف اشارے فرمائے کہ اگر ایسا ہو سکے یعنی بچے کے نام پہ جو عقیقہ ہوا اس جانور کی ہڈیوں سے گوشت اتار لیا جائے ہڈیوں کو صحیح سالم چھوڑ دیا جائے تو یہ نیک فعل. اب اگر ایسا نہیں ہو پایا باقاعدہ گوشت کے ساتھ ہڈیاں بھی شامل ہیں تو کوئی حرج نہیں. کھانے کھلانے کی بات ہے سب کھا سکتے ہیں. کہیں لے آتے اور اٹھا کر نانی نہیں کھا سکتی تو دادا نہیں کھا سکتے تو نانا نہیں کھا سکتے تو خالہ پھوپھی پتہ نہیں کیا سب کھا سکتے ہیں. نہ کسی بچے نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا نہ کسی نے بچے کا مطلب شریعت مطالعہ سب کو کھانے کی اجازت دیتی ہے. اور
اس میں کسی طرح کی کوئی شرعی حد بندی نہیں ہے کہ یہ نہیں کھا سکتا وہ نہیں کھا سکتا. ہاں کوئی یہ سوچے کہ کیا ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں, تو جو قربانی کا حکم ہے کھانا کھلانا تقسیم کرنا جیسا چاہتے اس کا استعمال کرتے ہیں شرعی طور پر, تو اسی انداز پر عقیقے کی گوشت کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایسا لگتا ہے پرانی بات ہے, جب باقاعدہ بزرگوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ مشہور یہ کہ دادا دادی اور نانا نانی نانا, ارے ان کو تو زیادہ خوشی ہوتی ہے, ان کو تو پہلے کہلانا چاہیے, انہیں پہ پابندی لگاتی ہے. آپ ہی دادا دادی نہ کھائیں نانا نانی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ان سب کو کھایا کھلایا جا سکتا. پھر یہ فرمایا گیا 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھا. اچھا نام کہاں ملے گا؟ علماء کرام سے مفتیان کرام سے کسی نے متقی پرہیزگار, میرا مشورہ ہے کہ عالم دین سے نام پوچھ لیں اور جو وہ نام دے دیں بس وہ نام اچھے کا رکھیں. آج کل بچی کو غریب قسم کی ایک لوگوں کے اندر رس پائی جا رہی ہے کہ ناموں میں بھی آپشنز چاہتے ہیں, 3-4 نام دے دیجیے, ان میں سے ایک انتخاب کریں. میں تو پیسوں کو نام ہی نہیں دوں کہ جو 3-4 نام ہوں, ان کو میں نے کہا کہ اگر کتاب کا سبق بھیج دیا اس میں ہے 20-25-30 نام, میں نے ہماری ثقافت پر قربان جائیے, ہم آپ کو 30 نام دیے دیتے دیجیے, رکھ لیجیے اس میں سے جو پسند تھا. ہم سے لینا ہے تو پھر ہم جو دیتے بڑے, اور آپ کو خود انتخاب کرنا ہے تو 3 کا ہے مانگنا. حضرت کے پاس میری کتاب ہے, شکر منائی PDF نہیں بھیجی, صرف ایک صفحے کا اسکرین شاٹ بھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. علماء سے نام لیں اور جو وہ نام دے دیں اسے رکھ لیں. اس میں بعض حضرات فون کرتے ہیں, حضرت یہ بچے کی پیدائش اس کے فال کھول دیجیے. دوسرا نام نام جو رکھے اس کا ستارہ بتا دیجیے. آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا فال اور ستارہ کیا ہوتا ہے. حضرت کی فال کھول دیجیے. اور یہ فال ہوتی کیا بولی جان فال, باقی مجھے نہیں آتی کھولنی کیونکہ سیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت ہی نہیں. عوام کو مشورے دیتے بولے تھے کہ ہم نے ہمارے بچے کی ولادت ہوئی تھی اور فلاں صاحب وہ کامل ہے, ان سے ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے اس کے فال کھولے. تو فال کھول کے بتایا تھا. نام کیا بتایا تھا؟ نام بتایا تھا اس کا نام پرویز رکھ دیا. اور کیا نام بتایا؟ اس کا نام فیروز رکھ دیا. اور کیا وہ نام کے سامنے کہا تھا نام اس کا جاوید رکھا تھا. میں نے کہا اتنی خطرناک فال کھولی ہے کہ نام پرویز بتا رہے ہیں, جس نام سے ہم تو پرہیز کرتے, یہ نام سے پرہیز کیا جائے ناجائز نہیں ہے, لیکن پرویز نامی ایک شخص ایسا گزرا ہے سرکار دو عالم کے دور مبارک میں جو گستاخی رسول تھا. سرکار دو عالم نے جب اسے تبلیغ اسلام کا خط اس کی طرف بھیجا تو اس نے باضابطہ معاذ اللہ میرا کی گستاخی کے ساتھ اس خط کو پھاڑ دیا, پھاڑ کے پھینک دیا. تم تو پسند بھی نہیں کریں گے کہ ایسے شخص کے نام پہ نام رکھے. اب اگر کوئی پرویز بھائی تو ناراض نہیں ہو, یہ نام تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. چاہیے کہ ایسے ناموں سے پرہیز کیا جائے. فیروز نام رکھتے ہیں, ایک وقت ہے ٹرین چلتا ہے کسی نام کا, جہاں دیکھو وہاں پرویز بھائی فیروز بھائی جاوید بھائی مل جائیں. تو یہ فیروز نام بھی جو ہے بظاہر اس کے معنی میں کوئی خرابی نہ, پرویز سے معنی میں کوئی خرابی نہ فیروز, لیکن بچنا اس لیے چاہیے. حضرت عثمان غنی کے قاتل کا نام ہے فیروز, ایک خلیفہ راشد کے قاتل کا. یزید کوئی نام کیوں نہیں رکھتے؟ یزید نام بلا تھوڑی, کئی صحابہ نے یزید نام, صحابہ کرام کے نام یزید ہیں, اور بھی پہلے بھی یہ نام ملتا تھا, مگر یزید کے بعد کسی نے یہ نام رکھا نہیں. یہاں تک کہ یزید سے جس کے تعلقات بڑے اچھے ہیں, رابطے بہت اچھے ہیں, جن کے جو تعریفیں اس کی کرتے ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے. ان کے گھر میں بھی نام حسین ہوتا ہے, یزید کا نام نہیں رکھتے. معلوم اس کا انجام تھا, وہ تو دشمنی ہوتی ہے اہل بیت. پتہ نہیں حسنین کریمین سے بعضوں کو دشمنی ہوتی ہے کہ وہ یزید کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ تو چونکہ صحابی کا بیٹا تھا, وہ فلاں تھا, چونکہ چنان تھے. بس یہ عوام اہل سنت یاد رکھ لیں, یزید فاسق, فاجر, خبیث, رضائی عادتیں رکھنے والا گندی طبیعت کا شخص تھا. ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. الحمدللہ ہمارے دلوں میں, اگر ہمارے رگ رگ میں بلکہ خون کے قطرے قطرے میں کسی کی محبت ہے تو حسنین کریمین اہل بیت کی ہے الحمدللہ, اور ان کی محبت ہے انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے. یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض نام کچھ ایسے لوگوں کے ہو جاتے ہیں, پھر ان ناموں سے پرہیز چاہیے. جیسے میں نے 3 نام دیے. ایک بار جاوید, جاوید نام ایسا رکھا جائے کہ جس کے معنی میں کوئی خرابی نہ ہو. جاوید کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. جاوید بھائی ہمیشہ تو نہیں رہے, ان کے نام کے آگے مضمون لگ جائے گا, پھر جاوید کیسے, تو ایسے نام سے پرہیز. علماء سے پوچھیں گے تو علماء کا نام انشاءاللہ اچھے نام ہوتا ہے. رہی بات یہ جو ستارہ پوچھتے ہیں, یہ بھی ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ نام کے اوپر ستارہ کیا ہے. اس ستارے کے مطابق نام رہے گا, پھر اسی ستارے کے مطابق انگوٹھی بھی بنائی جاتی ہے. پھر پتہ نہیں کس کو جا کر وہ ایسٹرولوجسٹ سے بتاتے بھی ہیں اور کہتے ہیں اس کے نام کا پتھر بنا, پتہ نہیں کہاں سے یہ ساری چیزیں لے کر آئیں, اس کے نام کا پتھر بھی بنا. یہ حال یہ ہے کہ
نہ ستارے کی کوئی حقیقت، نہ فال کی کوئی حقیقت، نہ اس کے نام کے پتھر کی بھی ہے. ورنہ ہم جو ہمیں ذکر میں نام ہم نے خود تبدیل کی. سرکاری دعاتوں نے کتنوں کے نام تبدیل کی. پتا چلا ستارہ دے کے نام رکھا جائے گا تو کبھی کبھی ایسے بگڑے میں نام ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم نام تبدیل کرتے ہیں. پتا چلا ستارے صاحب ڈھونڈتے رہے کہ میرا نام والا گیا تھا، ہم نے نام بدل دیا. سرکار نے خود نام تبدیل فرمائی. کئی ایسوں کے نام تبدیل فرمائے جن کے نام درست نہیں، تو ستارے کا نام سے تعلق کیا پتا نہیں ستارہ کیا ہے اس کا، اور اس کو تلاش کیا جاتا ہے معذرت. تو یہ جو علم نجوم وغیرہ کے معاملات ہیں یاد رکھیے گا، وہ ایک علم ہے اور اہل علم حضرات اسے سیکھتے ہیں اس کی وجوہات. جیسے مثال کے طور پر چاند کی شہادت دینا، چاند کے متعلق اور اس کا سورج کا طلوع غروب، اس حوالے سے انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں. لیکن اس کا علم ان معنی کا حاصل نہیں کیا جائے گا کہ اس کے نام کے کیا ستارے ہیں اور ستارے کے مطابق فرق ہے. یہاں تک بھی جائے کہ شادی کے نام حضرت کہتے ہیں وہ شادی کی تاریخ عطا فرما دیجیے، اور کوئی کو اترتی تاریخ ہو میں نہیں چڑھتی تاریخ دیجیے گا. ہم نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو پتا چلا چڑھتی تاریخ یعنی چاند کی 15 سے پہلے والی تاریخ وہ چڑھتی تاریخ ہے، اور اس کے بعد والی اترتی تاریخ. یہ بھی ہم نے عوام سے سنا، علماء کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. پہلی سے لے کے 14-15 تک بولے ٹھیک ہے 16-17 تک یہ تاریخ کر دیجیے گا. اور بولے حضرت وہ کیلنڈر میں قمر در اکرم لکھا ہوتا ہے. بولے حضرت وہ منحوس تھا، ہمیں سمجھا دیں. بولے حضرت اس میں اس کے علاوہ کوئی تاریخ بتائیے گا. معادل تاریخ میرا قمر در اکرم منحوس تاریخ ہوتی ہے، کس نے پتا یہ کیا ہوتا؟ تو یہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہے باقی منحوس کوئی تاریخ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی ساعت منحوس نہیں ہے. معادل تاریخ میرا یہ ایسے یہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے منحوس، ورنہ کوئی ساعت کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی. اور ایک بات یہ چڑھتی تاریخ اور اترتی تاریخ جو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو میں تو کل بھی میں نے بیان میں عرض کیا اور اب بھی عرض کرتا ہوں، دنیا میں 99% جو شادیاں ہوتی ہیں نا وہ اترتے ٹائم میں ہوتی ہے، رات کے وقت. اس کو بھی چڑھتے ٹائم میں کیا کرو 12 بجے سے پہلے، 11 بجے، 10 بجے. تو اسی میں نے خود اپنی زندگی میں شاید ایک دو نکاح پڑھائے ہیں جو سورج سے پہلے کیا. باقی تاریخ تو اترتے ٹائم میں شادی ہوتی ہے. باقی اترتی تاریخ نہیں چاہیے شادی کے لیے، اگر اس کے لیے کوئی چڑھتی تاریخ بتائیے گا. تو ہم تو ایسے وقت سمجھاتے ہیں اچھے سے، ان کی کلاس لیتے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے کہاں سے لے کر آتے ہیں سب؟ تو ان تمام چیزوں کی شرعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. نام تو میں عرض کروں نام علماء سے پوچھیں گے تو ایسے نام بھی بتائیں گے جو نام ہی ایسا ہوگا کہ اس کے لیے جانے سے ثابت ہو جائے گا یہ عاشق رسول. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی نام دیتے، نام تو سب کا محمد ہونا چاہیے. سرکاری دعوت کے نام میں نام اس کے نام پہ نام رکھا جائے، اس کے اپنے فضائل ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ نام ہی ایسا ہو کہ لیا جائے تو کوئی عاشق رسول کا نام کیا ہے، احمد رضا، حامد رضا، حسن رضا، حسان رضا. یہ رضا کی نسبت ہم سارے اس لیے شامل کرتے ہیں نا کہ نام لیتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کوئی عاشق رسول ہے، کوئی یا رسول اللہ کہتے ہیں، کوئی اعلیٰ حضرت کی جس کے دل میں عقیدت و محبت ہو ایسا نام. یونیک نام کے چکر میں جا کے کتابوں میں گوگل پہ سرچ کر کے نام رکھیں گے تو بعد میں آتے ایسے لوگ 1.5-2 مہینے کے بعد ملیں گے بڑے حضرت رات بھر بچہ چونک چونک کے اٹھ جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، رات کو چیختا رہتا ہے، سونے نہیں دیتا. ہم نے کہا نام کیا ہے اس کا؟ بولے وہ نام یہ ہے. ہم نے یہ کہاں سے رکھا تھا؟ بولے وہ مفتی گوگل صاحب سے پوچھا. گوگل حضرت نے بتایا تھا، حضرت نے نام رکھ دیا. میں نے ٹھیک ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بولے وہ بھی انہوں نے بتایا، جنت کی ہوا، جنت کا پتھر، جنت کی فضا، وہ بھی پتھر کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال کے دے دیتا ہے سب. پھر یہ سب نام الٹے سیدھے رکھیں گے تو اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. پھر بچہ بیمار ہوگا، مریض ہوگا، کمزور ہوگا یا اور بہت الگ مسائل ہو جائیں گے تو پھر علماء کرام پر آئیں گے. پہلے سے آ جاؤ کہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اللہ کریم عز و جل ہمیں احکامات شرعیہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.